عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، کلام مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سعادت جمعہ کے اس مبارک موقع میں اللہ ہمیں دے رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے کلام کو ترتیب کے ساتھ بڑی ہی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ سورہ قصص میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اگلی بات کروں، جو گزشتہ جمعہ میں پہلے آواز ٹھیک تھی، گفتگو ہوئی تھی، اس کو تاکہ ذہن تازہ ہو اور پھر اگلی گفتگو کی جائے۔ جیسا کہ یہ بات کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنا غلام بنایا اور ان پہ ظلم و ستم، زیادتی اور بہت سارے ایسے معاملات جو اس بدبخت نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کیے، جس میں جو یہ اس کا ظلم ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کیا، اور دیگر بھی جو اس کے حربے تھے وہ اس نے استعمال کیے کہ کسی طرح سے میری حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو اللہ نے آیت نمبر 5 میں جو گفتگو فرمائی، اس پہ ہماری گفتگو پچھلے جمعہ ہوئی تھی کہ ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نُمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ تو ہم نے چاہا کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں کمزور بنا دیا گیا مصر میں، اور انہیں سردار بنا دیں اور فرعون کے تاج و تخت کا وارث بنا دیں۔ تو اس پہ گفتگو ہوئی کہ اللہ کمزوروں کا ساتھ دیتا ہے، اور اللہ نے پوری جو اپنی ایک منصوبہ بندی ہے اس کا یہاں پہلے ذکر فرمایا کہ آگے اب تم دیکھو گے کہ میں کس طرح اس بدبخت کے ملک کو ختم کروں گا اور کمزوروں کو اس ملک کی حکومت مل جائے گی۔ اگلی آیات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ الْفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم سرزمین مصر میں قبضہ بخشیں کمزوروں کو، اور دکھا دیں فرعون اور حامان اور ان کی فوجوں کو وہی خطرہ جس کا وہ اندیشہ کیا کرتے تھے۔ یہاں فرعون اور حامان دونوں کا ذکر ہوا ہے، اور اس بدبخت کو بھی قرآن نے اسی کا ساتھی کہا۔ حامان یہ بھی اس کے وزراء میں سے تھا، وزیر تھا فرعون کا، اور یہ بھی اسی کی سوچ رکھتا تھا جس طرح کی سوچ فرعون کی تھی کہ کسی طرح سے بنی اسرائیل کو کمزور کیا جائے
اور بنی اسرائیل کے لیے ظلم و ستم کو روا رکھا جائے، تو اللہ نے دونوں کو ایک ہی کھاتے میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ برے کا دوست بھی برا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ میں کون سا کچھ زیادہ وہاں جاتا ہوں، جی نہیں، آپ ایک بار بھی گئے تو اسی کیٹیگری میں لکھے جائیں گے۔ جب برے لوگ برا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی آ کے بیٹھ جائے ان میں، اور بے شک وہ کبھی بھی نہ آیا ہو، لیکن اس وقت جا کے بیٹھ جائے تو اس وقت پولیس کا اگر چھاپا پڑ جائے تو وہ سب کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ وہ ایک بندہ کہے درمیان سے کہ نہیں جناب، میں تو صرف آج ہی آیا تھا، چونکہ میں تو ان کا وہ سنگی، وہ دوست، وہ مستقل یار نہیں ہوں، ویسے ہی میں ذرا تھوڑا دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو میں تو یوں ہی آ کے بیٹھا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی تم بھی اسی میں سے ہو، اٹھو اور تم بھی ساتھ ہی چلو۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ برے کا دوست بھی برا ہی ہوتا ہے۔ تو حامان کا لفظ بھی ساتھ ہی لگایا، فرعون و حامان، ان دونوں کو اللہ نے ایک ہی کیٹیگری میں لکھا، اور ساتھ اس کی ساری فوجوں کو، وجنودہما، اور اس کی ساری فوجیں، تو سب کو ایک جیسا کر دیا گیا۔ اب وہ سارے فرعون تو نہیں تھے، بولو، فرعون تو ایک ہی تھا، لیکن وہ اسی کے وزیر تھے اور وہ اسی کی فوجیں تھیں، تو اللہ نے سب کو ایک جیسی کیٹیگری میں لکھ دیا۔ بس یہی اصول ہے، اسی کو سمجھ لو۔ اللہ والوں کا بھی یہی حال ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ان کے بھی کوئی ساتھ آخر صف میں بیٹھ جائے تو اللہ انہی جیسا لکھ دیتا ہے، اللہ انہی جیسی برکت دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ملے اور کسی صورت آ کے بیٹھ جائے تو جب اللہ کا فضل آئے گا تو اللہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو آج ہی آ کے بیٹھا ہے، اسے فرشتوں نہیں دینا، کہا جائے گا جو آ گیا سب کو دے دو۔ اللہ والوں کا اصول بھی بولو یہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی فوجیں، فرعون اور حامان، ان سب کو ہم دکھا دیں گے وہی خطرہ جس کا یہ اندیشہ کیا کرتے تھے۔ اب اس کی پلاننگ جس طرح اللہ نے فرمائی ہے، یہاں اب میری خوش نصیبی ہے، دو عورتوں کا ذکر ہونے لگا، دو عورتیں، ان کا ذکر قرآن کرنے لگا ہے۔ اور اس کے لیے ذرا ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے دماغ کو ذرا کھول کے بیٹھیں تاکہ اس عظیم واقعے کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اور قرآن جس کو بیان کر رہا ہے یقیناً کوئی بڑی اہم بات ہی ہوتی ہے جو قرآن میں آتی ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کو یوز لیس بات کرے یا ایسی بات کرے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کتنی عظیم یہ سعادت ہوگی کہ جو ان دو عورتوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ ایک عورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور دوسری ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ ان دونوں کا ذکر قرآن نے بڑی ڈیٹیل سے اور بڑی خوشی سے کیا ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، بڑا خوشی سے کیا۔ ان دونوں عورتوں کی آپ ابھی سنیں گے بڑی تعریف بیان کی گئی ہے، اور ان دونوں نے جو کمال کر دیا، جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا، وہ آج بھی عورتوں کے لیے ان کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ جب بھی یہ واقعے پڑھیں تو ان کو اپنے عورت ہونے پہ فخر ہو کہ یہ دونوں عورتوں کا ذکر قرآن نے بڑی خوبی کے ساتھ، بڑی ایک چاہت کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا صبر جو آپ نے کیا، اور جو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے محنت کی، کوشش کی، اپنے بیٹے کے لیے جو آپ نے پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، وہ ایک الگ داستان ہے۔ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر جو انہوں نے کیا، اس مصیبت پہ، اس پریشانی پہ جو اللہ نے ان پہ ڈال دی، ان دونوں عورتوں کا یہ جو کارنامہ ہے کہ ایک نے اپنے بیٹے کے لیے جو محنت کی ہے اس کا ذکر ہے، اور دوسری کا اپنے رب پہ ایمان کا ذکر ہے۔ تو یہ دو عورتیں ہیں جن کا ذکر اب شروع ہوگا۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوا إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے الہام کیا موسیٰ کی والدہ کی طرف
کسے بے خطر دودھ پلاتی رہے، اور جب اس کے متعلق تمہیں اندیشہ ہوگا تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور بالکل پریشان اور غمگین نہ ہونا، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور ہم اسے رسول بنانے والے ہیں۔ تو چونکہ وہ بدبخت کیا کرتا کہ اس نے محلوں میں، علاقوں میں اپنے لوگ ایجنٹ چھوڑے ہوئے تھے جو پتہ کرتے رہتے کہ کہیں پہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو پورا اس کا دھیان رکھتے، اگر بیٹا ہوتا تو وہ آتے جلاد اور آ کے ماں باپ کے سامنے اس کے ٹکڑے کر دیتے، اور اگر بیٹی ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ اللہ نے کمال یہ کیا کہ ان کی والدہ کا حمل کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا، خود انہیں بھی علم نہ ہوا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا حمل کو، پھر انہیں علم ہوا، لیکن اس کی علامات ظاہر نہ ہوئی۔ جس طرح عورتوں کو حمل ہوتا ہے تو ان کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، تو وہ کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی، لہٰذا ارد گرد کی عورتیں جان ہی نہ سکیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کی ولادت ہونے والی ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ لہٰذا اللہ نے کمال یہ کیا کہ آپ کی ولادت کو خفیہ رکھا گیا، اور آپ کی ولادت کو بڑا سیکرٹلی کیا گیا، تاکہ اگر وہ حمل کے آثار ظاہر ہو جاتے تو آپ کی والدہ کو تکلیف ہوتی، لیکن اللہ نے اسے ظاہر نہ ہونے دیا۔ یوں جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ ظاہر ہے ایک سالہ بیٹا ہوا تو آپ بڑی پریشان ہو گئیں کہ اب اس کا کیا کروں، کیونکہ دوسرا یہ انداز بھی ہے کہ آپ بہت ہی خوبصورت تھے، بہت خوبصورت۔ نبیوں کو اللہ نے ویسے بھی حسن دیا ہوتا ہے، اور حسین و جمیل، اور ایسا اعلیٰ آپ کا حسن تھا کہ والدہ جو ہے وہ پریشان اس لیے ہو گئی کہ اب کسی طریقے سے علم ہو جائے کسی کو تو مشکل نہ ہو، تو ایک صندوق بنایا اور اس صندوق میں آپ کو رکھ دیا، دودھ پلاتی اور سلانے کے لیے دوبارہ صندوق میں ڈال دیتی، اور آپ نہ تو کوئی آواز پیدا کرتے، نہ چیختے، نہ روتے، نہ چلاتے، جو بچوں میں ہوتا ہے کہ وہ دودھ کی جب پیاس ہوتی ہے یا بھوک ہوتی ہے تو روتے ہیں، یہ بند ہونے لگا یار، چیک کرو۔ تو وہ ایسا نہیں تھا، آپ چونکہ ایسا نہیں انداز رکھتے تھے اس لیے کسی کو علم ہی نہ ہوا کہ صندوق میں ایک بچہ ہے۔ یوں یہ وقت گزرتا رہا، اور ایک بار ایسا ہوا کہ جو ہے بعض لوگ تلاشی لینے کے بہانے آئے، اور ایک روٹین کی تلاشی تھی، تو آپ کو یہ ڈر ہوا کہ مجھے کہیں تکلیف نہ ہو جائے اور میرا بچہ اس میں کہیں پکڑا نہ جائے، تو اللہ نے قرآن میں ان کے دل میں فرمایا، میں نے الہام کیا ام موسیٰ پر، جو آپ کی والدہ ہیں ان پہ الہام ہوا، اللہ نے ذہن میں ڈال دیا کہ تم اسے دریا میں ڈال دو، تو آپ نے اس صندوق کو دریا میں ڈالا اور اس کو جانے دیا۔ ساتھ ان کی جو ہمشیرہ تھیں، جو عمر میں ذرا بڑی تھیں، ان سے کہا کہ تم دیکھتی رہو یہ صندوق کدھر جاتا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی دریا کے، صندوق دیکھتی رہی۔ اب وہ پانی چلتا چلتا فرعون کے محل کی طرف چلا گیا۔ اب اللہ آگے خوبصورت الفاظ میں اس خوبصورت بات کو کر رہا ہے، فَأَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمْ كَانُوا خَاطِئِينَ، پس دریا سے نکال لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے، تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن اور باعث رنج و الم بنے، بے شک فرعون، حامان اور اس کے لشکر والے خطا کرنے والے تھے۔ تو کمال یہ ہوا کہ وہ پانی بہتا ہوا جب فرعون کے محل کی طرف جا رہا تھا تو اتفاق سے فرعون کی بیوی آسیہ وہ بھی وہیں موجود تھی اپنی خادماؤں کے ساتھ، تو انہوں نے وہ صندوق دیکھ لیا، تو خادمائیں کہنے لگیں کہ ہم پکڑ نہ لائیں، پتہ نہیں کوئی خزانہ ہو اس کے اندر، ہو سکتا ہے کوئی اس میں سونے جواہرات ہوں۔ تو وہ جب لے کے آئیں تو جب کھولا تو اندر ایک بڑا معصوم، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ جب اسے دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ حسن بڑا تھا، تو حضرت آسیہ ایک تو بے اولاد تھیں، تو جب وہ دیکھا تو رہ نہ پائیں، کہا خاموش ہو جو، یہ مجھے دے دو۔ اپنے محل میں لے گئیں اور جا کے اس کو کھلایا پلایا، لیکن آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ دودھ بھی پیش کیا گیا مختلف عورتوں کا، لیکن آپ نے کسی کو بھی جو ہے وہ اس قابل نہ سمجھا کہ وہ دودھ استعمال کریں۔ اب اس نے یہ کہا کہ یوں کرو کہ جاؤ علاقے میں جاؤ، محلے میں جاؤ اور کوئی دائی لے کے آؤ جو اس کو دودھ پلائے۔ اللہ اکبر۔
اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی علم ہو چکا تھا کہ میرے بیٹے کا صندوق فرعون کے محل میں گیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کی صاحبزادی نے اسے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ صندوق جو ہے وہ فرعون کے محل کی طرف چلا گیا، تو انہیں بھی پتا تھا کہ میرا بیٹا وہیں ہے۔ تو جب وہ ڈھونڈ رہی تھی دائیاں اور کوئی عورت ڈھونڈ رہی تھی، تو یہ خود چلی گئیں اور جا کہنے لگی کہ مجھے اگر ملے یہ سعادت تو میں یہ خدمت کرنے کو تیار ہوں، اس کو دودھ میں پلا دیتی ہوں۔ تو یوں یہ جب پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو حضرت آسیہ نے خادماؤں کو بھیجا کہ جاؤ لے جاؤ بچے کو اور دودھ پلا لاؤ۔ یوں روز حضرت موسیٰ سارا دن اپنی ماں کے پاس گزارتے، وہ انہیں دودھ پلاتی اور ان کے لیے جو ہے وہ پورا دن وہ آپ موجود رہتے۔ پھر ماہانہ طے ہو گیا، اجرت طے ہو گئی، اور پھر کھانے محل سے آنے لگے، پھر محل کی نعمتیں آنے لگیں، پھر محل کی ساری سہولتیں وہاں آ گئیں، بستر نئے آ گئے، وہاں پورا گھر نیا کر دیا گیا۔ جب بار بار ملکہ نے آنا ہوتا تھا تو پورا رستہ نیا بنایا گیا، اور پوری کی پوری وہ پورے علاقے کی حالت ہی بدل گئی، کیونکہ وہاں حضرت موسیٰ کی والدہ موجود تھی۔ تو یوں بار بار جب آنا ہوا تو حضرت آسیہ فرمانے لگی ایک دن کہ میرا روز آنا، میں ایک ملک کی ملکہ بھی ہوں تو میرے لیے مشکل ہے، تو تم ہمارے پاس شفٹ ہو جاؤ۔ یوں حضرت موسیٰ کی والدہ جو ہیں وہ محل میں تشریف لے گئی۔ جب محل گئیں تو وہاں پہ نعمتیں اعلیٰ تھیں اور کھانے اعلیٰ تھے اور سہولتیں بہت زیادہ تھیں، اور 7 مہینے کی تنخواہ بھی ملتی تھی، دودھ بھی پلاتی اور مہینے کی اجرت بھی لیتی۔ یہاں میں آپ کو حضور اسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے آقا اسلام، ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کاموں میں اللہ سے ڈرے اور میری سنتوں پہ عمل کرے، بولو میں نے کیا کہا؟ جو اپنے کاموں میں اللہ سے ڈرے اور میری سنتوں پہ عمل کرے، اللہ اسے ام موسیٰ جیسا بنا دے گا، اجرت بھی اپنے ہی کام کی لے گا اور ساتھ سہولتیں بھی استعمال کرے گا۔ تو کیا خوبصورت حدیث ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایسا بن جائے گا تو ہم اس کے کاموں کو اتنا آسان کر دیں گے کہ اس کو ہر طرف سے نفع ہی نفع ہوگا۔ بھائی دیکھیں، اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں اور اس کے پیسے بھی لے رہی ہیں، مجھے کہو نا سبحان اللہ، یہ کیا عظیم بات ہے، بولو نا، کہ ایک بیٹا اپنا ہے اور اس کو ہی دودھ پلانا ہے اور اسی کی اجرت ہے اور پھر اسی کے کھانے پینے اور اسی کے سارے معاملات۔ تو فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ جس کو ایسا بنا دے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور میری سنتوں پہ عمل کرے، تو اللہ اسے ام موسیٰ جیسا انداز عطا کرے گا۔ ہم اصل میں نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ حضور کی کوئی سنت پہ عمل کرنا ہم مناسب سمجھتے ہیں، لہذا ہمارا ہر کام آگے سے بند ہو جاتا ہے، ہمارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے کوئی بھی ایسا عمل آگے سے نہیں کھلتا، اور ہم کہتے ہیں جی دیکھیں جی میرا تو کام ہی نہیں چلتا۔ بھائی کام اس لیے نہیں چلتا، نہ تو آپ اللہ کے ساتھ کوئی صلح ہے آپ کی، نہ حضور کے ساتھ، اور آپ نے اپنے آپ کو خود ہی اس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ نبی کا تو ارشاد موجود ہے کہ ہم اسی کے کاموں میں اس کی اجرت پیدا کر دیں گے۔ اللہ، تو یہ خوبصورت انداز جب بنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اسی کے محل میں پلے، اور یہ میرے رب کا کیا اعلیٰ میرے رب کی ایک کار سازی ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، کہ وہ جب چاہے تو کیا وہ اپنی حکمتوں سے کام کر سکتا ہے، اور تم جو اس سے مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے ہو اور تمہاری مایوسی آسمانوں کو چھو رہی ہے کہ تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمہارے رب پہ اعتماد ہی نہیں۔ وہ چاہے تو حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں ہی پلوا لے، اس کے محل میں ہی اس کی پرورش کروا دے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تم اس کی قدرتوں پہ ایمان رکھو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ، تو کیا اعلیٰ میرے رب نے منصوبہ بندی فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پل رہے ہیں تو آپ وہاں پہ جس طرح اللہ نے انداز دیا، پھر بڑے ہوئے، جوانی تک پہنچے، ایمان اللہ نے نصیب کیا، وہ سارے معاملات پیش آئے۔ آگے سنیے، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ اعین ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، اے میرے سرتاج، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا،
شاید یہ ہمیں نفع دے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس تجویز کے انجام کو فرعون سمجھ نہ سکا، بلکہ کہو سبحان اللہ۔ واہ۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ نے وہ بچہ نکالا، جب گھر لے گئی تو حضرت موسیٰ کو دیکھ کے تو فرعون نے کہا یہ شاید وہی بچہ نہ ہو جس کے لیے میں نے اتنے 1000 قتل کروا دی۔ لیکن آپ کی بیوی نے جب یہ کہا، اس کی بیوی نے جب یہ کہا، حضرت عیسیٰ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، اللہ نے انہی کے الفاظ کو قرآن میں درج کر دیا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، لہذا تو اسے قتل نہ کر، اور شاید یہ ہمیں نفع دے اور ہم اسے اپنا فرزند بنائیں۔ تو میں یہاں رکتا ہوں اور آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ بیوی اگر فرعون کی بھی ہو اور اگر کوئی پختہ ارادہ کر لے تو وہ بھی اپنا کام نکلوا سکتی ہے۔ فرعون کی بیوی میں بھی یہ طاقت ہے، تو ہماری تو مسلمانوں کی بیویاں ہیں، بولو نا بھائی، ہماری بیویوں میں کتنی طاقت ہوگی۔ ایک فرعون کی زوجہ ہے اور اس نے اپنی مرضی سے اپنا کام کروایا، اور جب اس نے ٹھان لیا کہ میں نے نہیں ہونے دینا تو اس نے نہیں ہونے دینا۔ اور کمال یہ تھا کہ اس قدر یہ ظالم انسان تھا، اس قدر یہ بدبخت انسان تھا، اس کے باوجود یہ اپنی بیوی کے آگے ہتھیار ڈال گیا اور اس نے یہ بات مان لی۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ اللہ نے زوجہ کو بڑی طاقت دی ہوتی ہے، اور زوجہ کے اندر اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی۔ اگر کسی شخص کی زوجہ نیک کام پہ، اچھے کام پہ ابھار لے اور اپنے آپ کو نیکی پہ لے آئے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے آگے دیوار نہیں بن سکتی، نہ اس کا کوئی رکاوٹ بن سکتی۔ فرعون کی بیوی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہذا باز آ جائے، اسے قتل نہ کر۔ حالانکہ اس شخص نے 50,000 بچے قتل کر دیے، لیکن اپنی بیوی کی بات کے آگے ہاتھ ڈال گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اللہ تو اس کیمسٹری کو سمجھیے، اس کیمسٹری کو جانیے کہ اللہ نے بڑی اعلیٰ برکتوں سے عورتوں کو نوازا ہے، اور جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے وہ سمجھے اس بات کو۔ ہر بات کے آگے اگینسٹ جانا اور اس کے لیے اسی طرح کا انداز اختیار کرنا یہ مناسب نہیں۔ اللہ اب یہ معاملہ آگے چلا تو اللہ نے کمال یہ کیا کہ جب یہ آپ جوانی کی حدوں کو پہنچے تو پھر حضرت موسیٰ کا جب ایمان اور لوگوں کا جب آپ پہ اعتماد شروع ہوا اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو حضرت آسیہ یہ وہ پہلی خاتون ہیں عورتوں میں سے جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو اس عظیم خاتون کی جو خوبی ہے وہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کرنے لگیں تو حضور ان کے پاس موجود تھے، ارشاد فرمایا کہ اب آپ تشریف لے جا رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ جنت میں پہنچ جائیں گی، وہاں پہ حضرت آسیہ کو میرا سلام کہیے گا۔ تو حضرت خدیجہ حیران ہو کے پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ فرعون کی زوجہ تھی، اور اللہ نے ان کے صبر کے صدقے انہیں جنت دی ہے، اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو اللہ ان کا نکاح میرے ساتھ کر دے گا اور یہ میری زوجہ ہوں گے، تو میرا سلام انہیں کہیے گا۔ تو یہ اعلیٰ خاتون کہ اس نے جب حضرت موسیٰ پہ ایمان کا اظہار کیا، فرعون کو علم ہو گیا کہ یہ ایمان لا چکی ہیں، اس نے پہلے تو سمجھایا، لیکن ان کا ارادہ اور ان کی محبت اللہ کے اوپر اتنی بڑی تھی کہ اس نے کہا کہ یہ یاد رکھ کہ تو اگر فرعون ہے تو میں تیری ہی بیوی ہوں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، تو اگر فرعون ہے تو میں تیری ہی بیوی ہوں، تیرے جیسا ارادہ اگر تیرے اندر ہے تو میرے پاس میرا ارادہ ہے، مجھے میرے رب سے بڑی محبت ہے، اور تو مجھے سمجھا رہا ہے، میں تجھے کہتی ہوں کہ تو بھی موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آ، تو بھی ایماندار بن۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ایمان کی کیفیت کو جو آپ نے اپنے لیے رکھی ہے، دیکھیے قرآن میں اللہ نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دے اس راز کو اگر ہم نے مضبوط نہ کیا ہوتا اس کے دل کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دی، اس کا دل مضبوط ہو گیا اس کے اوپر۔ اللہ تو اس نے پھر اور طریقے اختیار کیے، ایک تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے آپ کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں پہ
کیل ٹھونک دی، اور اس سخت تکلیف کے عالم میں بھی آپ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی اور اپنے ایمان کے اوپر قائم رہی، یہاں تک کہ اس نے گرم ریت پہ لٹا دیا اور چکی کا پارٹ اٹھا کے سینے پہ رکھ دیا گیا، پھر بھی یہ اپنے ایمان سے باز نہ آئی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اس سے بھی آگے چلا جا تو میرا جسم لے سکتا ہے، لیکن میری روح میرے رب کی امانت ہے، میری روح میرے رب کے پاس ہی رہے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، انہوں نے جب دیکھا یہ حال تو قریب آئے، کہا کہ کیا اس وقت محسوس کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اتنا پوچھتی ہوں کہ آپ میرے رب سے پوچھئے کہ کیا وہ مجھ سے راضی ہے، کیا وہ مجھ سے راضی ہے، کیا اس کی رضا میرے ساتھ ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا، موسیٰ نے بتائیے کہ ہم نے ان کا محل تیار کر دیا ہے، ہم نے ان کی رہائش جنت میں تیار کر دی ہوئی، تسلی رکھیں، اگر یہ وقتی انداز ہے، وقت گزرے گا، ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر دی۔ اللہ، اس بدبخت نے پھر ایک بڑی چٹان منگوائی اور کہا کہ اس کو اس کے اوپر اس وقت پھینک دینا اگر یہ ایمان کا اظہار کرے۔ تو اللہ نے اس سے پہلے کہ وہ چٹان آپ پہ گرتی، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا محل کر دیا، اور وہ محل دیکھتے دیکھتے ہی آپ کی روح پرواز کر گئی، اور جب وہ چٹان آپ کے جسم پہ گری تو وہ جسم ہی تھا، روح تھی نہیں اس کے اندر، روح پہلے ہی پرواز کر چکی تھی۔ تو یوں اس عظیم عورت نے وہ عظیم قربانی دی جو اس کی قرآن تعریف کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو اس کو رتبہ اور مقام دیا وہ دنیا کی ساری عورتوں کو سے ممتاز کر گیا۔ اور ساتھ یہ بھی دیکھیے کتنی بڑی اللہ نے برکت دی کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب مجھے حضور کی ولادت کے وقت میں اللہ لے گیا، تو جب وہ وقت قریب آیا اور آپ کی ولادت ہونے لگی تو 3 عورتیں میری دائی بن کے تشریف لائیں، اور انہوں نے آ کے اس ولادت کے وقت میں مجھے خوشخبری دی، اور مجھے انہوں نے آ کے ڈھارس دی، تسلی دی۔ پہلی خاتون حضرت اماں حوا علیہ السلام، دوسری خاتون حضرت مریم علیہ السلام، تیسری خاتون حضرت آسیہ علیہ السلام۔ فرمایا یہ 3 عورتیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ تجھے مبارک ہو آمنہ، تو ایک نبی کی ماں بننے والی، اور تیرا نبی اس کائنات کا آخر الزمان نبی ہوگا۔ اللہ، تو یہ بھی آپ کو اعزاز ملا کہ حضور کی دائی بن کے تشریف لے گئی آپ، اور اللہ نے اس صبر کا اور اس عظیم صبر کا کیا صلہ عطا کیا جو آج ہماری عورتوں میں تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ اور اس صبر کو چھوڑ کر، اس صبر کو جو ہے وہ اپنے آپ سے علیحدہ کر کے اگر آپ چاہتے ہیں تو قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے تمہیں صبر کرنا پڑے گا، ہر بڑی چیز کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، ہر بڑی چیز کے لیے تمہیں بہت سی تکلیفیں برداشت کرنی، ہر بڑی چیز کے لیے تمہیں بہت ساری باتیں سننی ہیں، بہت سارے مینے تانے سننے کے بعد پھر کہیں جا کے وہ برکت تمہیں ملنے والی ہے۔ تو اس کے بغیر ہی تم سارا کچھ چاہتے ہو، تو ایسا ہم کبھی نہیں ہونے دیتے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ، تو کمال یہ ہوا کہ اللہ نے اس عظیم سعادت کو دیا۔ اور دیکھیے آگے قرآن جو بیان کر رہا ہے کہ کس قدر وہ خوبصورت بات ہے کہ جب وہ آپ حضرت آسیہ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئیں تو اللہ نے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بس یہیں تک ایک صبر کی کیفیت تھی، اور اس کے بعد اب یہ داستان بدل گئی، اور پھر یہ معاملات آگے نکلے، اور وہ برکتیں، وہ رحمتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دینے والا تھا، اس کے لیے پورا ماحول تیار ہو گیا۔ اور یوں آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو فرعون کے محل میں تربیت کا اور جو وہاں پلنے کا جو انداز ہے، اس کے اوپر مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سنو، اگر تم نے اللہ کے خلاف کوئی عمل کیا، سنو یہ بات کہیں لکھ کے جیب میں ڈال کے رکھو، یاد رکھو کہ اگر تم نے اللہ کے خلاف کوئی عمل کیا اور اس کے نظام بنا دیں گے، اگر تو اللہ کے نظام کے خلاف ہوا تو بھول جا کہ تیرے بیٹے بھی تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، تیری بیٹیاں تیرے ساتھ کھڑی ہوں گی، تیری بیوی تیرے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اگر تو اللہ کے نظام کے خلاف ہے تو فرعون کا واقعہ تیرے لیے روز سننے والی بات ہے،
تو روز اسے سن اور سن کے اسے یاد کر. اگر تو اللہ کے نظام کے ساتھ نہیں چلتا، چاہے کوئی بھی ہے، کوئی حکمران ہو، کوئی گھر کا بڑا ہو، دادا ہو، نانا ہو، باپ ہو، اگر وہ اللہ کے نظام سے ٹکراتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی. اللہ اس کے گھر کے اندر سے لوگ پیدا کرے گا جو اسی کے گھر میں پلیں گے، اسی کے گھر میں کھائیں گے، پیئیں گے، جوان ہوں گے اور اسی کو دھکے دے کے باہر نکال دیں گے. کیوں؟ یہ اللہ کے نظام کے خلاف تھا. اس نے کبھی اللہ کے نظام کے ساتھ نہیں چلا. اور جو اللہ کے نظام کے ساتھ ہوتا ہے، سنو میرے کہو نا سبحان اللہ، جو اللہ کے نظام کے ساتھ چلتا ہے اللہ غیروں کو بھی لا کے اس کے ساتھ کھڑا کر دے گا. غیروں کو لائے گا. باہر کے لوگ ہوں گے، نہ اولاد ہوگی، نہ وہ کوئی تمہارا عزیز ہوگا، نہ رشتہ دار ہوگا، نہ خون ملے گا اس کے ساتھ، لیکن وہ تیرا ساتھ دے گا اور تیری اولاد سے بڑھ کے تجھے عزت اور احترام عطا کرے گا. کیوں؟ تم اللہ کا نظام چلاتے ہو، تم اللہ کے نظام کے ساتھ چلتے ہو، تم اللہ کے نظام کا کہ ایک وفادار سپاہی ہو، تم اللہ کے نظام کے ساتھ ایک اپنی تمہاری ایک لگن ہے، تو اللہ غیروں کو بھی تیرا ساتھ دے دے گا. یہ جتنے بھی ایسے روتے پھرتے ہیں نا ساڈا کو ساتھ نہیں دیندا، پوچھو جا کے کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں. یہ پوچھو جا کے کب سے قرآن چھوڑا ہوا ہے، پوچھو جا کے کب سے انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی کبھی جرت بھی نہیں کی ہے، جرت کیا سوچا بھی نہیں ہے کبھی. تو روتے پھرتے ہیں جی ہمارا تو ساتھ ہی کوئی نہیں دیتا. تمہارا ساتھ کون دے گا؟ یا دیکھو فرعون کے محل میں موسیٰ کو پلوایا. کیوں؟ اللہ کے خلاف کھڑا ہوا. کہا دیکھو مثال ہے نا، یہ مثالیں ہمارے لیے، اور کیا یہ کوئی رات کو سونے والے بچوں کو کہانیاں نہیں ہے بچوں کو سنایا جائے سلا کے، یہ ہمارے لیے مثالیں. ایسا ہمارے ساتھ ہوگا اگر ہم اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکرا گئے. اللہ ہماری جائیدادوں سے ہمیں محروم کر دے گا، اللہ ہمارے گھروں سے ہمیں محروم کر دے گا. یہ تم جن کے اوپر بڑا ناز کرتے ہو نا، کہ جن کو بڑے اپنے عزیز رشتہ دار سمجھتے ہو، شاید ہی تیرا جنازہ پڑے. کیوں؟ تمہارا اللہ کے نظام سے تعلق نہیں. تو اللہ نے یہ خوبصورت مثال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ نبی سناؤ اپنے مومنوں کو، سناؤ اپنے صحابہ کو، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو سناتے رہنا کہ ہم جو بھی ہمارے ساتھ ایسا کرے گا ہم اس کے گھر کے اندر لوگ پیدا کریں گے. چنگیز خان اس کی بہت بڑی مثال ہے. مسلمانوں کے لیے اس بدبخت نے اتنا بڑا ظلم و ستم کا پہاڑ کھڑا کیا کہ آج بھی تاریخ لرز اٹھتی ہے جب اس کی داستان بیان ہوتی ہے. پورا بغداد شہر اس نے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دی، تہہ تیگ کر دیا پورا شہر. اسی کا بیٹا مسلمان ہوا اور اپنی ہی تلوار سے اپنے باپ کا سر کاٹا. اس کا اپنے بیٹے نے مار دیا اسے اور وہ مسلمان ہو گیا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہی طریقہ ہے اللہ کا، اللہ کا یہی سٹائل ہے، یہی انداز ہے. چاہے وہ کسی جگہ تھوڑی نرمی میں ہو، تھوڑا آسانی میں ہو. یہ تو بہت بڑا معاملہ بنا نا کہ اس نے ظلم بھی بڑا کیا تھا، تو اللہ نے اسی طرح کا انداز اس کے ساتھ اختیار کیا کہ اس کی گردن کو اس کے بیٹے کے ہاتھوں سے کٹوا دیا. یہی انداز اللہ تھوڑا نرم کر کے کہ چلو تمہارے ساتھ ہم یوں نہیں کریں گے، یوں کر دیں گے، لیکن انداز وہی رہے گا موسیٰ اور فرعون والا. بولو نا بھائی، دیکھو گے تم اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، اس سے باہر نہیں تم آ سکو گے. یہ قرآن ہے، یہ تمہارے سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے. یہ تمہارے اندر کے جتنے سوال ہیں ان سب سوالوں کا جواب ہے. یہ تم جو سوچ رہے ہو، تم سوچو تو صحیح. میں ابھی باتیں کر رہا ہوں نا، تم سوچو تو صحیح، تمہارے اس سوچ سے میرے ان باتوں میں جواب آ جائے گا، کیونکہ قرآن ہے. یہ بلکہ کہو سبحان اللہ، یہ تمہیں جواب دے رہا ہے. تمہارے اندر جو سوال اٹھتے ہیں ان کا جواب قرآن کے اندر. اللہ. تو یہاں تک میں اس لیے رکتا ہوں کیونکہ اس کے بعد اب واقعہ تھوڑا علیحدہ انداز سے اللہ نے آگے ذکر فرمایا، کیونکہ اب فرعون کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے، اور اس کے لیے دیکھیے گا کس طرح میرے رب کی منصوبہ بندی ہوئی. اللہ مجھے آپ کو اس سے بھی سننے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا فرمائیں.